میرے تو دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، وہ تو بھی کمانا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کے پاپا کو نا گولیاں لگ گئی ہے، اور بعد میں اس کے 5 منٹ بعد فون چلا گیا کہ آپ کے پاپا اس دنیا سے چلے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ۔ ناظرین، میرے معاشرے کے حالات اس قدر گر چکے ہیں کہ ایک شخص جو کہ گھر سے اپنی گائے کا دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، اس کو 13 فائر مار دیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک آدھے فائر کی بات نہیں کی جا رہی، 13 فائر مار دیے جاتے ہیں، اور جو بندہ فائر مارتا ہے اس کا پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی بندہ 125 بائک پر آتا ہے اور بندے کو بازار کے اندر 13 فائر مارتا ہے، چلا جاتا ہے بڑے آرام سے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی آج تک اس کی خبر نہیں ملی۔ تقریباً 3 سے 4 دن گزر گئے ہیں، نہ بائک کا پتہ چلا ہے نہ بندے کا پتہ چلا ہے، صرف اتنا پتہ چلا کہ بندہ آیا ہے، 13 فائر مارے ہیں اور شخص کو قتل کر کے چلا گیا۔ مرحوم کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے، مرحوم کی عدت میں بیٹھی بیوی میرے ساتھ موجود ہے، اس کی جوان بچیاں جوان بیٹا موجود ہے، اور یہ وہ بدقسمت بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا ہے، جس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے گولیاں کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا کہ ڈکیتی کی واردات ہے یا قتل کیا گیا یا کہانی کوئی اور ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم میری بہن، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن، آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کا جو درد ہے، آپ کے والد آپ سے جدا ہوئے ہیں، ہم نام محسوس کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہلکا کر سکے اور آپ کے انصاف کے لیے آواز اٹھا سکے۔ مجھے بتائیے گا کہ سارا معاملہ ہے کیا؟ ابو کو کس نے قتل کیا؟ کوئی دشمنی تھی؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کون تھا وہ۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا؟ ہم اپنے گھر میں تھی، ابو کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ہم ادھر آئی ہیں، پہنچی ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کس نے بتایا تھا؟ والدہ نے فون کیا، بھائی نے کیا، کس نے کال کی؟ ہمسایوں نے فون کیے۔ کیا کیفیت تھی؟ کیسا وہ عالم تھا جب پتہ چلا کہ ہمارا جو والد ہے صحیح سلامت تھا اور ایک دم سے یہ سارا معاملہ؟ یہ سسکیاں ہیں اس یتیم بچی کی، یہ سسکیاں ہیں اس یتیم بیٹی کی جس کے والد کو محض گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے۔ کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی میجر موقف ہی نہیں ہے، کوئی میجر ایشو ہی نہیں ہے کہ قتل کیوں کیا گیا ہے۔ بس کوئی بندہ آتا ہے اور 13 فائر مار کے چلا جاتا ہے۔ مرحوم کی بیوی موجود ہے، ان سے بات کروں گا کہ جب قتل کیا گیا یہ کدھر تھی اور سارا معاملہ تھا کیا۔ السلام علیکم میری بہن، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، ذرا بولیے کہ کیا بولنا ہے، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو قتل کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ لے کے گئے تھے یا پھر آپ کو گھر سے بلایا گیا تھا؟ کیسے پتہ چلا ہے کہ وہ بندہ آتا ہے اور اس نے گولیاں مار دی ہیں؟ کوئی پتہ نہیں چلا؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ کو گھر سے کب بلایا تھا؟ ہمیں گھر توڑ آیا تھا، ہم کٹھے گئے ہیں گھر سے۔ اس کے بعد کب آتا ہے وہ شخص جس نے فائر مارے ہیں، قتل کیا ہے؟ وہ کب آتا ہے، کب چلا جاتا ہے؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ لوگ کیا آپ کہہ رہی ہیں جی ہم اکٹھے گئے ہیں ادھر حویلی میں؟ اکٹھے گئے تھے آپ؟ ہاں اس کے بعد آپ گھر آ گئی؟ ہاں جی، کب پتہ چلا تھا کہ وہ شخص آ کے آپ کی شوہر کو گولیاں مار کے چلا گیا؟ 5 منٹ بعد پتہ چل گیا تھا۔ 5 منٹ بعد؟ ہاں، یہ سارا معاملہ کتنی دیر میں ہوا ہے؟ یعنی کہ کتنی دیر میں وہ شخص آیا ہے اور گولیاں مار کے باہر گیا؟ 50 منٹਾں دے وچ ہی سارا کچھ ہویا ہے۔ دشمنی تو نہیں ہے کسی تواڈے شوہر دی کسی نال؟ نہیں کوئی معاملہ پیسے دا لین دین ہو؟ نہیں، کوئی معاملہ نہیں پیسے پوسے دا یا کوئی بھی نہیں۔ کس طرح دے بندیاں دے نال انہاں دی واقفیت سی، دوستی سی، یاری سی؟ کوئی علم ہے؟ دوست تو ہندے کافی سی پر گھر وچ نہیں پتہ ہے، نہیں بتاتے تھے۔ انہوں نہیں سی پتہ؟ نہیں، شخص آیا ہے موٹر سائیکل تے اکلا ہی آیا، اکلا ہی فائر مار کے؟ ہاں کلا ہی ہے۔ نال کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے؟ نہیں، پیچھے ہون تو پتہ نہیں ہے، اتنے تو ایک کلا ہی آیا سنیا۔ بچہ موجود ہے، اس نے یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بات کروں گا۔ کیا حال ہے میرے بھائی؟ خیریت؟ جی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے والد کو جب وہ شخص فائر مار رہا تھا؟ جی کس طرح کا دکھتا تھا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟
نہیں میں نے دیکھا نہیں، اس نے نقاب کیا ہوا تھا. آپ کہاں تھے جب یہ سارا معاملہ ہوا؟ جب وہ آیا تب میں ادھر نہیں تھا، میں پان لینے گیا ہوا تھا. جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا نا تو تب گولیوں فائرنگ کی آواز آ رہی، میں آگے آیا ہوں تو آگے ابو کو لٹا، میں ابو کی طرف بھاگا ہوں. اس نے میری طرف فائرنگ کی ہے اور مجھے فیکٹری والوں نے اندر کر لیا ہے، فیکٹری کے اندر. ٹوٹل کتنے فائر ہوئے تھے؟ یا جو 13 فائر کیے گئے ہیں وہ سارے آپ کے والد کو لگے؟ جی جی. تو جب آپ اس کی طرف بھاگے ہیں تو آپ کو فیکٹری والوں نے پکڑا؟ کس چیز کی فیکٹری تھی؟ وہ جوتیوں والی فیکٹری تھی. جی اکیلا بندہ تھا؟ جی جی. کون سی بائک؟ ہونڈا تھا اس کے پاس. ٹھیک ہے ناظرین، دیدہ دلیری چیک کریں. اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو پنجاب پولیس ہے، اس کو اب کیا کہہ سکتے ہیں. ایک بندہ جو کتنی دیدہ دلیری سے آتا ہے اکیلا اور پسٹل کے ساتھ 13-14 فائر کرتا ہے، اور بالکل وہ نشانے کے ساتھ 13 فائر ایک ہی بندے کو لگتے ہیں، یعنی کہ کوئی فائر مس نہیں ہوتا. کس طرح کی اس کی ٹریننگ ہوگی، یا وہ بندہ ٹارگٹ کلر ہوگا جو بھی ہوگا. میری بہن، آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ کے والد کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو؟ میں اپنے گھر میں تھی، میں شادی شدہ ہوں، میں اپنے گھر میں تھی. گھر میں فون گیا ہے کہ آپ پہلے تو فون کیا ادھر سے چاچو نے کیا تھا کہ آپ کے پاپا کو نا گولیاں لگ گئی ہیں، اور بعد میں اس کے 5 منٹ بعد فون چلا گیا کہ آپ کے پاپا اس دنیا سے چلے گئے. پھر اس کے بعد جب دوبارہ فون کیا ہے پاپا انہوں نے کیا، تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ سارے رو رہے تھے، اور پاپا تو ہاسپٹل میں تھے کہ ان کی باڈی کو ہاسپٹل میں رکھ لیا گیا تھا. تو پھر صبح باڈی ملی تو پھر دفن کیا. موقع پہ ہوگی تھی یا ہاسپٹل؟ ماما نے بتایا ہے کہ ہاسپٹل نہیں پہنچے تھے، راستے میں ہی فوت ہو گئے. رستے میں ڈیتھ ہوئی؟ جی. میری بہن کیا چاہتی ہیں؟ فائنل میڈیا پر آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں انصاف چاہیے، بڑی مہربانی، ہمیں انصاف چاہیے. جی وہ تعاون کر رہی ہے، اپنی طرف سے وہ کوشش پوری کر رہی ہے، آگے خدا کی مرضی. جی. ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے. شاید آج اس واقعے کے بعد وہ بات پوری ہو چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے. جب سڑک پر کوئی جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس چرس والی سگریٹ مل جاتی ہے، اس کو پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے. قاتل جو کہ دن دناتے پھرتے ہیں، ڈکیت جو کہ دن دناتے پھرتے ہیں. اتنا بڑا، میں تو اس کو سیدھا سیدھا ٹارگٹ کلر کہوں گا. وہ آیا ہے، اس نے اسی شخص کو ٹارگٹ بنایا ہے اور قتل کر کے بڑے ایزی سے، بڑی آسانی سے، بڑا ایزی ہو کے وہ اپنی بائک پہ نکل گیا. اس کو کسی نے نہیں پوچھا. جہاں سے وہ آیا ہے، جہاں پر وہ گیا ہے، CCTV کیمرے بھی لگے ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے، اور فرانزک لوکیشن بھی نکل سکتی ہے. اگر ہماری پنجاب پولیس چاہے تو قاتل جو ہے وہ موقع پر پکڑا جا سکتا ہے، کون ہے، کیا معاملہ ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ میری بہن، گھر کے حالات آپ کے کیسے ہیں؟ پیسہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں لگا سکتے. میرے تو 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، وہ تو بھی کمانا بھی نہیں جانتے. یعنی کہ آپ کے گھر کا واحد کفیل آپ کا ابو تھا؟ جی وہی تھا. کیسے کماتے تھے؟ ذریعہ آمدنی کیا تھی؟ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، جو فصل اگائی جتنا پیسے آئے وہی گھر کا سرکت چلتا تھا انہیں سے. جس گھر میں بیٹھے ہیں آپ کا اپنا یا کرایہ کا ہے؟ اپنا. کرم کرے. ناظرین، میرے ملک میں انصاف صرف امیر کو ملتا ہے. غریب کے بچے تو میں کہتا ہوں رل جاتے ہیں، غریب کے بچے تو دھکے کھاتے رہ جاتے ہیں. غریب کے بچے کو انصاف ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر غریب کے بچے میڈیا پر آ کے روتے ہیں جی ہمیں انصاف نہیں ملا. امیر کے بچے کو انصاف ملتا ہے. اور یہ واقعہ بڑا ڈفرینٹ سا ہے کہ نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم لین دین ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. لیکن پھر بھی کوئی شخص آتا ہے، اندھا قتل کر کے چلا جاتا ہے. کوئی ایک دو، کوئی ایک آدھ نہیں، 13 فائر مارتا ہے، اور وہ 13 فائر اس کے نشانے پر لگتے ہیں، ایک ہی شخص کو لگتے ہیں اور اس کو قتل کر کے چلا جاتا ہے. یہ ساری کہانی ہے کہ آپ نے اس فیملی کی زبانی جانی ہے، اور اس چیز کو یہاں پر میں سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں کہ اس فیملی کو انصاف ملتا ہے یا نہیں. ان کے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. اگر قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو فرانزک لوکیشن نکالی جا سکتی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون بندہ کس وقت وہاں پر آیا اور یہ سارا معاملہ کر کے چلا گیا. اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.